بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے پیدائش اور ختنہ وغیرہ سے متعلق بدعات۔ اس میں سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ چھٹی کی تقریب۔ مستحب تو یہ کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن نام رکھا جائے، لیکن پیدائش کے فوراً بعد نام رکھنا بھی درست ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نام رکھنے کے لیے چھٹی کے نام سے تقریب منعقد کرنا اور اس میں کسی بزرگ کا بچے کو چھٹے دن دودھ پلانا وغیرہ بے اصل رسم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں پیدائش کے موقع پر بہت ساری رسومات رائج ہو چکی ہے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اور اس کے علاوہ آگے بھی پڑھیں گے، جبکہ شرعی طور پر ہمیں جو آگاہی دی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ شرعی طور پر ہمیں پیدائش کے موقع پر کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے کام ہے بچے کو غسل دینا، دوسرے نمبر پر تحنیک کروانا۔ تحنیک کا مطلب ہے کسی اللہ والے کے پاس جائے، وہ کھجور چبا کر بچے کے تالو سے لگا دے۔ اس طرح بچے کے لعاب کے ساتھ اللہ کے نیک بندے کا لعاب مل جائے گا۔ اس سے نیک فالی کے طور پر یہ امید کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بچے کے اندر بھی اس نیک بندے کی اچھی عادات منتقل فرما دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا حکم ہے اس کے دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت، اور پھر اگر ہو سکے تو 7ویں دن ورنہ 14ویں دن ورنہ 21ویں دن، یہ جو مستحب وقت ہے عقیقے کا، اس میں پھر عقیقہ کر لیا جائے اور عقیقے کے والے دن ہی بچے کے بال مونڈ دیے جائیں اور کاٹ دیے جائیں اور بچے کا نام رکھ دیا جائے۔ جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ 7ویں دن رکھ دیا جائے، اس سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کر لے کہ سوچ لے پہلے اور پھر 7ویں دن اس کو بالکل منتخب کر دے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ پھر نام رکھا جائے اور بچے کے سر پہ بال کاٹنے کے بعد زعفران وغیرہ لگائے جائے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور پھر ختنہ وغیرہ کر دی جائے۔ ختنہ سے متعلق یہ بات یاد رکھیں، ختنہ کا کوئی وقت نہیں ہے، اگر 7ویں دن ہو سکے تو کر لیا جائے۔ اس کا تعلق بچے کی صحت اور حالت سے ہے۔ اگر بچہ صحت مند ہے تو جلدی بھی کی جا سکتی ہے، اگر صحت مند نہیں ہے تو جب اس کی صحت اچھی ہو جائے اس وقت کر دی جائے۔ اس کے بعد ہے دوسری جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، وہ ختنہ کی دعوت ہے کہ بعض علاقوں میں لڑکوں کے ختنہ کے موقع پر دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تقریب منعقد کی جاتی ہے اور وہ لوگ اس کو ضروری اور واجب تصور کرتے ہیں، نہ کرنے والوں کو عار اور شرم دلائی جاتی ہے، اور ایسی دعوتوں کے لیے استطاعت نہ ہونے کے باوجود بھی قرض لے کر اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے لڑکے کے ختنہ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کام ناجائز ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ بھی رہ گئی تھی پہلے کہ عقیقے میں لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا کافی ہے۔ ابھی جو ہم نے عنوان پڑھا ہے ختنہ کی دعوت سے متعلق، تو ویسے تو انہوں نے کتاب میں شرائط بتا دی ہیں کہ استطاعت نہ ہونے کے باوجود کرنا اور اس کو ضروری اور واجب تصور کرنا اور پیسے نہ ہونے کی صورت میں اس بچے کی ختنہ کو بالغ ہونے تک بھی مؤخر کر دینا، یہ ساری شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ البتہ اگر کوئی ختنہ کے موقع پر اس لیے دعوت کرتا ہے کہ چونکہ ایک سنت عمل ادا ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں چند مہمانوں کو بلا لیتا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق دعوت وغیرہ کر لیتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کو ضروری اور سنت نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ ایسے ہی سنت ادا ہونے کی خوشی میں دعوت کر دی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے سالگرہ منانا۔ سالگرہ کے مختلف معنی ہیں۔ سالگرہ کا ایک مطلب تو عام ہے، جیسے سال گرنا۔ سالگرہ کا مطلب ہے سال گرنا، یعنی انسانی عمر کا جب سال گر جاتا ہے اس کو سالگرہ کہا جاتا ہے کہ ایک عمر اس کا موت کے ہم قریب ہو گئے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس موقع پر ہم غم منائیں کہ ہم موت کے قریب ہو گئے، لیکن خوشی منائی جاتی ہے۔ بعض رات نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ سال کا مطلب سالگرہ کا مطلب گٹھان یا بندھن وغیرہ لگانا، کہ پہلے زمانے میں چونکہ تاریخ یاد کرنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے عورتیں جب بچہ پیدا ہوتا تھا 1 سال پورا ہونے پر ایک گرہ اور بندھن اور گٹھان لگا دیتی تھی یاد کرنے کے لیے کہ بچہ 1 سال کا ہو گیا۔ تو اس طرح پھر بعد میں وہ رسم چل پڑی اور پھر وہ ایک
غیر مسلموں کا شعار بن گیا، وہ اس کو بڑے عروج سے مناتے ہیں، جبکہ مسلمان کو تو اپنے سالگرہ والے دن اس کو ایک اگر منانا ہوتا تو پھر غمی منائے جس کو جائے کہ اس کا 1 سال موت کے قریب ہو گیا۔ بہرحال شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آدمی ہر دن وہ ایسے اعمال کرے جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اب گناہ ہو جائے اس پہ پریشان ہو، کیونکہ مومن کا تو ہر دن بڑا قیمتی ہے، اس کا سال گرنے سے کیا تعلق۔ تو خیر بہرحال سال گرہ منانا، پیدائش سے سال پورا ہونے پر تقریب اور خوشی منانا اسلامی تعلیم نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس کو ترک کرنا لازم ہے، چونکہ احادیث میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں جو اوپر میں بتا چکا ہوں۔ سالگرہ کا اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے نماز سے متعلق بدعات۔ نوافل کے بعد اجتماعی دعا کرنا۔ سنت اور نوافل کے بعد اجتماعی دعا مانگنا خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ سے اس طرح اجتماعی دعا ثابت نہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ النفائس المرغوبہ والصحائف المرفوعہ میں واضح دلائل کے ساتھ ثابت کیے کہ اجتماعی دعا بدعت ہے، اور اس پر وقت کے تمام جید اکابر علماء کرام کی تصدیقات بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اجتماعی دعا کے التزام اور اہتمام میں مندرجہ ذیل قباحتیں اور برائیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نوافل کے بعد اگر اجتماعی دعا میں شرکت کے لیے امام اور مقتدی مسجد ہی میں نوافل ادا کرتے ہیں، جبکہ فرائض کے بعد سنن اور نوافل گھر جا کر پڑھنا افضل ہے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ لوگ دعا کے لیے مسجد میں بیٹھے رہیں گے اور پھر مساجد میں ہی نوافل وغیرہ پڑھیں گے، حالانکہ اس میں افضل جو گھر پہ پڑھنا ہے تو افضل پہ عمل کرنا چھوٹ جائے گا۔ دوسری خرابی یہ کہ نوافل کے رکعات اور ان میں تلاوت کی مقدار میں لوگ اپنی اپنی ہمت اور فرصت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی لمبی نماز پڑھنے کا شوق رکھتا ہے تو کسی کو مختصر نماز سے رغبت ہوتی ہے، مگر اجتماعی دعا کا التزام سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتا ہے۔ پھر ہر آدمی لمبا پڑھنے والے مختصر پڑھے گا، مختصر پڑھنے والا تو مختصر پڑھے گا ہی بلکہ اور مختصر کر دے گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پہلے فارغ ہو جائے تو وہ اس اجتماعی دعا کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اور اگر امام یا کوئی مقتدی زیادہ نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اجتماعی دعا سے فارغ ہونے کے بعد پڑھتا ہے۔ اس لیے نوافل کے بعد کی دعا امام کے ساتھ مل کر کرنا، خصوصاً اس کی پابندی کرنا بالاتفاق بدعت ہے اور اس کا ترک لازم ہے۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے نماز عید اور فرض نمازوں کے بعد مصافحہ۔ شریعت میں مصافحہ، ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا صرف ملاقات کے وقت مسنون ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہے کہ بعض صحابہ جب اسفار سے آئے اور جس مشن کے لیے ان کو بھیجا تھا جب وہ ادا کر کے آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے معانقہ کیا۔ لیکن نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین رحمہم اللہ سے ثابت نہیں۔ یہ عمل روافض کی ایجاد اور بدعت ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ نے انتہائی وضاحت سے تحریر فرمایا کہ اس بدعت کا ارتکاب کرنے والے کو سختی سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہی حکم نماز کے بعد فوراً معانقے کا ہے۔ ویسے عید کے دن بوقت ملاقات مصافحہ اور معانقہ کرنا درست ہے، لیکن منع اس وقت ہے جب کہ اس کو نماز کے بعد اس کو لازم سمجھا جائے اور ہر نماز کے بعد اہتمام کیا جائے اور اس کو سنت اور ضروری سمجھا جائے۔ لیکن کسی سے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اگر کسی مصلحت سے بدعت کا یا کسی اور گناہ کا ارتکاب کرنا جائز نہیں، البتہ دوسروں کو منع کرنا اس وقت ضروری ہے جب کہ ماننے کی امید ہو، ورنہ روکنا ضروری نہیں۔ غرض ہے کہ نماز عید کے بعد خود کسی سے مصافحہ وغیرہ نہ کرے، البتہ کسی سے ملاقات ہی نماز کے بعد ہوئی ہو تو اس سے مصافحہ کرنا جائز ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ جب بھی کسی کو برائی سے روکا جائے تو ایک مصلحت اور حکمت کے ساتھ روکا جائے، ورنہ بسا اوقات مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ یا درود پڑھنا، کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد باعث اجر و برکت ہے، لیکن اس کے لیے نماز کے بعد یا نمازوں کے بعد کا وقت خاص کر کے اجتماعی ہیئت بنانا اور آواز سے آواز ملا کر ذکر کرنا، جس سے نماز پڑھنے والوں کی نماز متاثر ہوتی ہے،
یہ بسا اوقات کوئی مسبوق ہوتا ہے جس کی کچھ رکعتیں نکل جاتی ہیں، اس کو بھی پریشانی ہوتی ہے، جیسا کہ اس زمانے میں رائج ہے، یہ جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو بدعت کا مرتکب قرار دے کر مسجد سے نکال دیا تھا، لہٰذا اس بدعت کو چھوڑنا واجب ہے۔ بہرحال یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جتنی گنجائش شریعت میں تھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چلو جی، اللہ کا شکر ہو گیا۔ تو کھانسی روکی دی اپنی جی۔